السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالات میرے پاس آئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے آشنا ہو جائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی آپ لوگ کوشش کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں اور میں بھی ثواب کے مستحق بن سکوں۔ پہلا سوال، زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون ہے؟ شریعت نے اس کی لمٹ مقرر کر رکھی ہے۔ شریعت میں ہر وہ شخص مالک نصاب ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا پھر اس کی رقم ان کے پاس موجود ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ اب مان لیجئے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 40 تولہ ہے اور 2 تولہ سونا ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو مالک نصاب ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں مالک نصاب تک پہنچ ہی نہیں رہا ہوں، میرے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے۔ اس میں لوگ کنفیوز ہیں۔ ایسا نہیں ہے پیارے، اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 40 تولہ ہی چاندی ہے اور 2 تولہ سونا ہے، تو دونوں کو جوڑا جائے گا، دونوں کی رقم جوڑی جائے گی۔ جوڑنے کے بعد اگر ان پیسوں سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا پھر 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں تو آپ مالک نصاب بن گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے میرے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو مالک نصاب نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مان لیجئے 3 تولہ سونا ہے اور آپ کے پاس چاندی نہیں ہے، پیسے ہے، تو پیسوں کو جوڑا جائے گا۔ جو آپ کے پاس رقم پڑی ہے نا بچت، سال بھر گزرنے کے بعد جو آپ کے پاس رقم بچی ہوئی ہے، جو آپ کے پاس پیسے ہیں، ان پیسوں کو جوڑا جائے گا اور سونے کی قیمت جو بن رہی ہے ان پیسوں کو جوڑا جائے گا۔ دونوں کو جوڑنے کے بعد اگر آپ مالک نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ دوسرا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے راشن دے سکتے ہیں یا پھر پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ راشن خرید کر اس جو مستحق ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے راشن لے لیں اور جو مستحق ہے، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو آپ پہنچا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ سوال، کیا قرض لے کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ قرض لے کر آپ زکوٰۃ کیوں دیں گے جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ مالک نصاب ہی نہیں ہیں اور آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ قرض لے کر زکوٰۃ نہ دیں، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سوال، کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ میری تنخواہ 50,000 ہے۔ آپ کی تنخواہ چاہے 1,00,000 ہو یا 50,000 ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ میں آپ کے پاس اگر اتنی رقم موجود ہے کہ آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آپ خرید سکتے ہیں، یا پھر اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ 50,000 روپے کما رہے ہیں، 1,00,000 روپے کما رہے ہیں۔ سال گزرنے کے بعد جو آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہیں نا، ان پیسوں کو آپ جوڑیں گے اور ان پیسوں کو جوڑنے کے بعد اگر آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں جو شریعت نے لمٹ رکھی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ فرض نہیں ہوگی۔ یہی فرق ہے ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں۔ گورنمنٹ جو لیتی ہے نا وہ ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، شریعت انکم پر ٹیکس نہیں لگاتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ 50,000 روپے کما لیں، 1,00,000 روپے مہینہ کما لیں، سال گزرنے کے بعد آپ نے کتنے خرچ کیے کتنے نہیں کیے، شریعت اس پر آپ کو پکڑتی نہیں ہے، شریعت کی پکڑ اس پہ نہیں ہے، بلکہ جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ میں اگر آپ کے پاس
اتنی رقم ہے کہ آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سمجھ گئے آپ؟ کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کے لیے اور ابھی تک گھر نہیں بنا، 1 سال گزر گیا ہے، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگر کسی نے پلاٹ خرید لیا گھر بنانے کی نیت سے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اگر گھر بنانے کی نیت سے وہ جگہ نہیں خریدی گئی ہے، بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہے کہ آج میں اس کو 1,00,000 روپے میں لے رہا ہوں اور 2 سال 5 سال بعد بیچوں گا تو 3,00,000 روپے اس کی قیمت ہوگی، اس نیت سے اگر وہ جگہ خریدی گئی ہے تو پھر اس جگہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر گھر بنانے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے وہ پلاٹ تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سوال: میرے پاس 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونا بینک میں دیا ہوا ہے اور اس پر میں نے لون لیا ہوا ہے، اب جو میرے پاس سونا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا پھر جو بینک میں دیا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ صاحب سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو میرے پاس سونے تھے اس میں سے کچھ سونا میں نے بینک میں دے دیا اور اس کے عوض میں نے پیسے لے لیے، رقم لے لیے، تو میں دونوں سونے کی زکوٰۃ ادا کروں یا پھر جو میرے پاس سونے ہیں اس کی ہی زکوٰۃ ادا کروں؟ تو اگر آپ نے جو سونا بینک میں دیا ہوا ہے، جو رقم آپ نے لی ہے، وہ رقم آپ جو خرچ کر رہے ہیں، سال گزرنے کے بعد وہ رقم آپ کے پاس جو بچی ہے اور جو سونا آپ کے پاس ہے، دونوں کو جوڑے جائیں گے، دونوں کے پیسے، دونوں کی رقم جوڑی جائے گی۔ اگر آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں دونوں کو جوڑنے کے بعد، یعنی جو آپ نے بینک سے پیسے لیے تھے ان پیسوں کو آپ نے خرچ کر دیا جتنا خرچ کرنا تھا، جو ضروریات تھی آپ کی، آپ نے پوری ضروریات پوری کر لی، اب جو رقم آپ کے پاس بچی ہوئی ہے نا اس کو، اور جو سونا آپ کے پاس ہے ابھی فی الحال، ان دونوں کو جوڑا جائے گا، دونوں کی قیمت جوڑی جائے گی۔ اگر آپ صاحب نصاب تک پہنچ رہے ہیں تو زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، اور جو بینک میں دیا ہوا سونا ہے نا اس کی زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے، آپ پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے مالک آپ نہیں ہیں، وہ گروی پہ رکھا ہوا ہے وہ سونا، اس لیے اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ سوال: میرے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ اگر آپ کے پاس 1,00,000 ہے تو 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 بنتے ہیں، 1,00,000 میں 2500 بنتے ہیں، تو آپ 1,00,000 میں 2500 نکالیں گے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں 1,00,000 میں 2500 اور 2,00,000 میں 5,000، 4,00,000 میں 10,000، اس طرح سے آپ کاؤنٹنگ کر کے زکوٰۃ نکالا کریں۔ سوال: میرے پاس LIC میں پیسے ہیں اور میں LIC جمع کرتا ہوں، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ہاں، ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آپ LIC چلا رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، جو اصلی رقم ہے وہ اصلی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ سوال: کون سی تاریخ میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے؟ اس میں تاریخ آپ کو مقرر کرنی ہے، شریعت مقرر نہیں کرے گی، تاریخ آپ طے کریں گے، کس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایک تاریخ آپ مقرر کر لیں۔ مثلا مان لیجئے آپ رمضان کی پہلی تاریخ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی تاریخ میں آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اب جو دوسرا رمضان آئے گا نا، دوسرے رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ کے پاس جو رقم ہے، جو سونے ہیں، جو چاندی ہیں، ان کو جوڑیں گے اور جتنی رقم بنتی ہے اسی حساب سے پھر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اگر آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں اس سال میں۔ اگر نہیں بن رہے ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میرے پاس قالین بنانے کی 15 مشین ہے اور میں مہینے کی 30,000 روپے کماتا ہوں، تو کیا میں ہر مہینے زکوٰۃ نکالوں یا پھر سال میں ایک بار نکالوں؟ آپ کے پاس اگر قالین بنانے والی مشین ہے تو ان مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ کمانے کا ذریعہ ہے، آپ اس مشین سے انکم کر رہے ہیں، تو جو آپ انکم کر رہے ہیں نا اور آپ جو پیسے کما رہے ہیں ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مان لیجئے کہ آپ جو مشین چلا رہے ہیں اور ان مشینوں سے قالین بنا رہے ہیں، اب ان قالینوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو آپ بیچ رہے ہیں، تو آپ سال گزرنے کے بعد جو رقم آپ کے پاس بنے گی اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان مشینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
سوال: حضرت میرے اوپر تو قرض ہے اور میری بیوی کے پاس کچھ زیورات ہے، اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ کی جو بیوی ہے ان کے پاس زیورات ہیں، سونے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے سونے کی چین بچوں کو گفٹ میں دی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ اگر آپ کے بچوں کو کسی نے سونے کی چین، سونے کی گھڑی گفٹ میں دی ہے تو اگر آپ کا بچہ نابالغ ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کو کسی نے گفٹ میں سونے کی چین دی ہے، بھلے وہ 7.5 تولہ ہو، 52.5 تولہ چاندی ہی کیوں نہ ہو، وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ان کے پاس وہ چین موجود رہے گی، وہ پیسے موجود رہیں گے، وہ رقم رہے گی، تو وہ اس وقت زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میں نے سونا خرید کر اپنی امی کو دے دی ہے تو کیا میں زکوٰۃ ادا کروں یا میری امی ادا کرے گی؟ اب اس میں نیت دیکھی جائے گی آپ کی۔ آپ نے جو سونا خرید کر اپنی امی کو دی ہے امانت کے طور پہ یا پھر گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ اگر آپ نے دیا ہے تو وہ جو آپ نے سونا دیا ہے نا، وہ آپ کی امی زکوٰۃ ادا کرے گی، اور آپ چاہیں تو ان کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس نیت سے دیے ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا تو پھر زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ سوال: اگر بچوں کی شادی کے لیے زیورات بنائے گئے ہیں تو کیا ان زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ بالکل، اگر آپ نے بچوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں اور کچھ رقم بھی جمع کر چکے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ زکوٰۃ نکالا کریں۔ بچوں کی شادی کے لیے جو جمع کر رہے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، وہ مہربان ہے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ کے پاس جو مال ہے نا، یہ مال کا میل نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا، بچوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ تو آپ جو زیورات بنوائے ہیں بچوں کی شادی کے لیے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ سوال: میں نے ایک گاڑی قسط پر لی ہے اور اس سے کماتا ہوں اور اس کی قسط بھی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ نے جو گاڑی لی ہے، آپ جو پیسے کما رہے ہیں، جو قسط پہ گاڑی لی گئی ہے نا، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے کمانے کا ذریعہ ہے، آپ اس سے انکم کر رہے ہیں۔ تو جو پیسے آپ کما رہے ہیں ان پیسوں کو جوڑا جائے گا۔ اب جس مہینے آپ کو قسط دینی ہے وہ قسط نکال کر، اور اگر آپ قرض دار ہیں، قرض ادا کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس جو پیسے بچ رہے ہیں اس تاریخ میں، جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب تک اگر پہنچ رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس گاڑی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ سوال: جس سونے کی زکوٰۃ نکال دی گئی ہے تو کیا اس سونے کی ہر سال زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ ہاں بالکل نکالنی پڑے گی۔ آپ کے پاس مان لیجئے کہ 4 تولہ سونا ہے اور کچھ رقم ہے، آپ صاحب نصاب اس تاریخ میں بن رہے ہیں اور آپ نے زکوٰۃ نکال دی، پھر دوسرا رمضان یا پھر دوسری جو تاریخ آپ کی ہے زکوٰۃ نکالنے کی، وہ تاریخ آ گئی، اس تاریخ میں وہ سونا آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس اتنے رقم بھی ہیں کہ آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو اس سونے کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ ہر سال آپ کو سونے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اگر آپ ہر سال صاحب نصاب بن رہے ہیں۔ گھر بنوانے کے لیے اگر پیسے جمع کیے تو کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بالکل ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آپ نے گھر بنوانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں، بینک بیلنس بنا رکھے ہیں، تو ان پیسوں پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سوال: کیا بیوہ پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بالکل، اگر بیوہ مالک نصاب ہے، مالدار ہے، تو بیوہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گی اگر وہ مالک نصاب ہے تو۔
میں نے 9 لاکھ روپے بینک سے لون لیا ہے تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ہاں، ان پیسوں کو جو آپ نے لون لیا ہوا ہے، پورے سال گزرنے کے بعد آپ کی ضروریات پوری ہو گئی، ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد میں اگر آپ کے پاس رقم بچ رہی ہے اور آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے جو ہوتے ہیں مسجد میں لگانا، مدرسے تعمیر کرنا اور کسی کو کفن دینا، ان چیزوں میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جو دارالعلوم ہوتے ہیں اور اس میں غریب بچے پڑھتے ہیں، مسکین بچے پڑھتے ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی غریب کے ذمہ روپیہ باقی ہے تو اسے معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی غریب نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آپ کی آ گئی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ سے قرضہ لے رکھا ہے وہ غریب ہے، تو آپ کی جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ نکال کر اس غریب کو دے دیں، پھر چاہے آپ اس سے واپس لے لیں، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ایسے بول دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا اور میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جو آپ کی زکوٰۃ کے پیسے بن رہے ہیں نا، ان پیسوں کو آپ اس غریب کو دے دیں جو آپ سے قرضہ لے رکھا ہے، پھر آپ ان کو دینے کے بعد وہ آپ کو واپس لوٹا دیں۔ آپ نے اگر اس طرح سے کر لیا تو شریعت کی روشنی میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال: کچھ لوگ اپنے آپ کو خاندانی فقیر کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ اور غلہ کا عشر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، وہ چاہے خاندانی فقیر ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر کہیں، مسکین کہیں، غریب کہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے اور آپ جان بوجھ کر ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے جو مستحق ہوتے ہیں سب سے پہلے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر رشتہ دار میں کوئی زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو دیا کریں، اور پھر پڑوسیوں کو، پھر محلے والوں کو، پھر گاؤں کو، پھر شہر کو، اس طرح سے ترتیب سے دیا کریں۔ زکوٰۃ کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو غریب اور مسکین ہوتے ہیں، جو مسافر ہو